بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام طلب خیر آپ کے لیے دعاؤں کا ایک سلسلہ، قرآن کریم کی معرفت اور کلام الہی آپ کے معاملات میں، زندگی کے معاملات میں کہاں کہاں آپ کی رہنمائی، اور یہ قرآن سے طلب خیر کے نام سے یہ پروگرام الحمدللہ آپ کی پذیرائی اور آپ کا تعاون جو تھا، اور اس میں جن لوگوں نے اس چیز کو بڑی ایک دل کو سکون ملا کہ کچھ لوگ، اکثریت ہی کہہ لوں میں سارے، کہ جنہوں نے قرآن سے استفادہ کیا اور قرآن کو کوشش کی اپنا اوڑھنا بچھونا زندگی کے اندر اپنی روحانی طور پہ، وہ بہت کچھ پا گئے۔ اور جو ایک عبارت کے طور پہ، روایتی طور پہ قرآن پڑھا جاتا تھا، اب قرآن کو سمجھ کے اب کال ایسی آتی ملتی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں قرآن سمجھ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ بہت میرے لیے تو ایک انسان ہی اگر یہ چیز پکڑ جائے، ایک بندہ ہی پکڑ جائے اس بات کو، تو میرے لیے تو بہت بڑی کامیابی ہے نا یہ جی۔ اور آج کا پروگرام طلب خیر جو ہے، تو ابتدا کرتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جی، پاک ذات ہے وہ جس کی ساری حمد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بڑھائی کے لائق ہے۔ وہ ذات کریم جو اپنے بندوں پہ بہت ہی مہربان ہے۔ آج کا جو پروگرام ہے 28 سفر ہے، تو جناب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا آج دن ہے، ان کی شہادت کا۔ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 28 سفر، تو آج اس مناسبت سے پروگرام ہے۔ اور آخر میں جو حسب وعدہ آپ سے کیا تھا کہ ہفتے بعد، اب ہفتہ تو جس سے زیادہ ہو گیا، کہ ہفتے بعد مجموعی طور پہ لوگوں کے جتنے بھی مسائل آئیں گے، جو بھی مسائل آئیں گے، رزق کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، بچیوں کا مسئلہ ہے، بیٹوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، گھر کے سکون و اطمینان کا مسئلہ ہے، جو بھی مسائل ہیں ان پہ ایک ہفتے کے بعد جو ہے نا، کہ آپ کو جو سلسلہ ہے کہ کیسے وہ دیکھا جائے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا جی، تو وہ سلسلے میں آج انشاءاللہ تعالیٰ کہ کچھ نہ، آج ایک سورت دی جائے گی، اس سورہ میں سے ایک آیت ہوگی، اس آیت کو آپ نے خود تلاش کرنا ہے، کچھ محنت آپ بھی کریں گے۔ پھر اس سے جو متصل ہوگی وہ آپ کی 29 سفر سے لے کے 9 ربیع الاول تک چلے گی۔ آپ دیکھیے گا کہ خداوند کریم کی ذات اس میں آپ پہ اپنے فضل اور کرم کی کس طرح نوازشات، کس طرح اس کے کرم نازل ہوتے ہیں، کیسے اس کے فضل ہوتے ہیں، آپ کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے جی، تو مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان سے ابتدا ہے آج کے اس سے جی، کہ خداوند کریم کہ اس قرآن کے متعلق فرماتے ہیں کہ ہم تفسیر اور تعویل وہ کرتے ہیں، ہم تفسیر اور تعویل وہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ جو قرآن کو نازل کیا، من و ہن وہی کرتے ہیں جو خدا جانتا ہے، اور وہی ہم کرتے ہیں تفسیر اور تعویل جی۔ ٹھیک ہے جی، کہ جو خدا نے چاہی، جو خدا نے کری، وہی ہم کرتے ہیں، اس میں نہ کوئی کمی نہ بیشی جی۔ ٹھیک ہے، جو تفسیر اور تعویل جی۔ ٹھیک ہے جی، اور کیا ہے کہ دنیا میں آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم قرآن کو ایسے جانتے ہیں جیسے آل محمد جانتے تھے، جیسے محمد و آل محمد جانتے تھے، جیسے پاک رسول جانتے تھے۔ کسی مفسر نے، کسی تفسیر کرنے، کسی ترجمے کرنے والوں نے ہزاروں سال میں، کوئی بھی 1400 سال 1500 سال ہونے کو آ رہے ہیں، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم قرآن کو ایسے جانتے ہیں جیسے اللہ محمد و آل محمد جانتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہوگی جی۔ اب ایک چیز جو آ رہی ہے سامنے،
ایک سوال آیا ہے کہ ہمیں قرآن سے یا احادیث سے یہ جو تذکرہ ہوتا ہے نفس ہمارا، نفس مطمئنہ، اس کے متعلق کچھ ہمیں بتائیے کہ نفس جو ہے یہ جو احادیث میں اور قرآن میں یہ، تو اس کا ایک آسان سا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ جنہوں نے یہ سوال کیا ہے ان سے مہربانی ہے کہ وہ سنیں گے، بڑے غور سے سنیں گے اور دوسرے لوگ بھی سنیں گے جی کہ جس نے یہ سورہ روم کا ایک حصہ میں آیت کا دے رہا ہوں اور اسے، اور یہاں میں جو پہلی ہے احادیث سے سہارا لے رہا ہوں۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو جو پہچانا ہے وہ کسے پہچانا؟ اپنے نفس کو پہچانا۔ تو نفس کی اب چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، بڑے آسان لفظوں میں، مثال بھی ہے، حدیث بھی ہے اور قرآن سورہ روم سے بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہ آپ نے ارادہ کیا اچھائی کا، برائی کا، کوئی بھی ارادہ، کسی نے ارادہ کسی سے برائی سرزد ہوئی کہ وہ کیا ہے کہ وہ بات جاتی ہے کہاں جاتی ہے؟ نفس۔ نفس کسے کہتے ہیں؟ جب آپ ارادہ کرتے ہیں کہ میں نے کھانا کھانا ہے، میں نے سفر کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے فلاں جگہ جانا ہے، میں نے اپنے لیے یہ سوچا ہے۔ اب یہ جو ہے نا، یہ ارادہ میں جو میں آئی ہے نا، اس میں کو نفس کہتے ہیں۔ اب وہ جو میں آئی ہے نا، کہ اب اس میں پہ اگر وہ میں آپ کی ہدایت کی طرف چلی گئی تو آپ ہدایت یافتہ ہو گئے، جب گمراہی کی طرف چلی گئی تو سمجھو گمراہ ہو گئے۔ یہ نفس جو ہے، یہ جو ارادہ جو انسان کا ہوتا ہے، یہ اس ارادے کی جو میں ہے اسے نفس کہتے ہیں۔ اور اسی لیے یہ اگر نیکی کی طرف لے گیا تو ہدایت یافتہ، اگر شیطان کے راستے پہ لے گیا تو بھٹک گئے۔ اور اس میں نے اس نفس کو ایک دن ہوگا کہ اسے بھی موت آ جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں کہا نا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب وہ جو موت آئے گی وہ نفس کو آئے گی۔ وہ جو آپ ارادے کرتے ہیں نا، میں نے یہ کرنا، میں نے، اگر تو ہدایت یافتہ، ہادی برحق کی ہدایت، خالق کی ہدایت آپ تک رہی تو نفس مطمئنہ ہو گئے، اگر بھٹک گئے تو وہ شیطان کا راستہ ہو گیا۔ تو میرے بھائی یہ کوشش کی ہے میں نے آپ کو جواب دینے کی، تو یہ جی ٹھیک ہے جی۔ آگے اب ایک اور سوال آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بھی وسیلے پہ ہے کہ آپ ہر ایپیسوڈ میں، ہر اس میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت۔ میرے بھائی ذرا خندہ پیشانی سے، بڑے بلند ظرفی سے اپنے دل کو بڑا کشادہ کر کے اسے دیکھیے گا کہ آپ پوری زندگی میں وسیلے کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے بات کی ہے وہ وسیلے بنایا، کسے بنایا؟ ذات محمد مصطفیٰ کو۔ قرآن آپ تک آیا وسیلے کے ذریعے آیا، کس پہ؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، ٹھیک ہے۔ پھر قدم قدم پہ آپ کا وسیلے سے واسطہ پڑتا ہے۔ جو بھی آپ کا، چھوٹی سی مثال سی، آپ نے یہ ماں باپ، دنیا میں جو بچہ آتا ہے تو یہ ماں باپ بھی تو وسیلہ ہے نا اس کے دنیا میں آنے کا۔ امر اللہ کا ہوتا ہے، حکم اس کا ہوتا ہے، وسیلہ ہے۔ آپ نے سوچا کہ میں نے پانی پینا ہے، اب پانی میں کیا، ہاتھ اور گلاس یہ جو بھی ہے، ظرف و مظروف بھی تو وسیلہ ہے نا۔ آپ نے ارادہ کیا میں نے کھانا کھانا ہے، تو یہ دونوں ہاتھ اللہ نے دیے، آپ دونوں ہاتھوں سے آپ جو، یہ ہاتھ آپ کا وسیلہ بن گئے۔ دو قدم دیے آپ کو، پاؤں دیے، ان دو پاؤں سے آپ چلتے ہیں، یہ آپ کا وسیلہ ہے، ٹھیک۔ اب جو بھی کام ہے، جو دنیا میں کام آپ نے کرنا ہے، وہ اپنے اعضاء، آپ نے دیکھنا ہے تو آنکھیں کام آئیں گی، آپ نے سونگنا ہے تو ناک ہے، آپ نے سننا ہے تو کان ہے، یہ سب اللہ نے وسیلہ بنایا ہے۔ تو یہ میں جو کہتا ہوں نا، قرآن اور اہل بیت، قرآن
بغیر اہل بیت کے سمجھ نہیں آئے گا۔ میں نے عرض کر دی نا، مولا فرماتے ہیں نا، مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ تفسیر اور تعویل ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ کرتا ہے، جو اللہ جانتا ہے وہی ہم جانتے ہیں۔ اب اس میں اب وسیلے کا آپ کو تھوڑی سی آ گئی ہوگی، میں کوشش کیا کہ آپ کو سمجھاؤں کہ وسیلہ کیا چیز ہے۔ اب وہی وسیلہ ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ رسول پاک نے فرمایا میں تم میں دو ثقل بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ اب قرآن جو کسی نے دعویٰ نہیں کیا، خدا جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، ہزاروں سال میں مفسرین آئے، جو بھی آئے، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم قرآن کو جانتے ہیں، آج تک نہیں۔ تفسیریں لکھی ہیں، ایک دوسرے کی نقل کی ہے، ترجمے کیے ہیں، تو عربی جانتے تھے، عربی وہ صرف و نحو اور گرامر کو، تو اس کے مطابق جو لفظ سمجھ آیا تو وہ کر دیا تھا۔ قرآن کو سمجھے، آسانی پیدا کری۔ اللہ نے کہا کہ اے رسول، اے میرے پیغمبر، ہم نے اسے عربی زبان میں، تمہاری زبان میں اسے نازل کیا تاکہ کیا کرو کہ تم تزکیہ نفس کرو، تم کیا کرو، امت کو ہدایت، احوال امت کے لیے اس قرآن کو پڑھو، اس کو قرآن کو سناؤ، اس کی تلاوت کرو۔ اور کیا ہوا کہ آپ دیکھیے گا، واقعات ایسے اٹھائیے گا کہ قرآن کہاں کہاں اثر کر گیا، دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ اگر اس دل میں محبت ہے، خدا بندہ کریم کا وہ دل ہدایت یافتہ ہے، توحید پرست ہے، نبوت کا کیا ہے کہ اپنے مزاج میں عشق رکھتا ہو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان رکھتا ہو، تو کیا کرتا ہے کہ وہ ذات الہی قرآن کو اس کے لیے اب وسیلہ قرآن کا جو ہے، قرآن کے ذریعے جو وسیلہ ہے، جو چیز نہیں سمجھ آ رہی تو وہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو سامنے رکھیے گا، اہل بیت رسول کو سامنے رکھیے گا کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے، کس آیت کے لیے کیا فرمایا، اس کا محل وقوع، اس کا نزول کیا ہے۔ جب یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی دونوں چیزوں کو، مثلا جیسے اب قاعدہ ہے، بچہ قاعدہ پڑھتا ہے نا، جب ہم نے تو الف سے انار پڑھا تھا، بے سے پے سے پنکھا، اس طرح کر کے، تو ہر چیز سمجھانے کے لیے حرف کے آگے ایک تصویر ہوتی ہے۔ قرآن حروف ہیں، تصویر آل محمد ہے اس کی۔ تو آج جو ہے، آج کے پروگرام میں کوئی انفرادیت کا جواب نہیں ہے، آج مجموعی طور پہ سب کے لیے، ہر خاص، ہر اللہ کے بندے کے لیے، غیر مذاہب کے لیے بھی، کیونکہ ویسے تو قرآن جو ہے اللہ رب العالمین ہے، پاک رسول رحمت للعالمین ہے، اور یہ قرآن رحمت المسلمین ہے، تو اس کے ساتھ ہی اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عام، مگر یہی ہے کہ اسے کون چھوتے ہیں؟ وہی چھوتے ہیں جو پاک و مطہر ہوتے ہیں، طاہر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے طاہر ہونا ضروری ہے، مگر پھر بھی یہ کہ اس میں سے اب آپ کو کیا کہتے ہیں کہ کچھ ایسے اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو اسماء ہیں وہ زبور میں بھی، توریت میں بھی، انجیل میں بھی، آج کل بھی جو بھی ہے، متی کی انجیل جو بھی ہے، سب چیزوں میں، ہر اس میں خدائے بندہ کریم کے نام ہیں، وہ بھی تو پڑھتے ہیں۔ تو آج جو اسم دیا جا رہا ہے، یہ ہر چیز کو یہ کرے گا۔ آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا؟ اچھا جی، آپ نے بھی ہمیں لگا دیا اس پہ جی، سوال کر کے۔ تو آج کا جو میں وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں، آپ کا جو ورد دے رہا ہوں، آج کے جو قرآن کی آیت دے رہا ہوں، نسبت امام حسن علیہ السلام پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، ان کے توسل سے جو آیت ہے، وہ آیت ٹائٹل پہ، ڈسکرپشن پہ دیکھیے گا، اور وہ آیت ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14۔ اب جہاں وہ آیت ختم ہو رہی ہے، وہاں سے اس کے ساتھ آپ نے سورہ حشر کی آخری 3 آیات وہ اس کے ساتھ ملانی ہے،
جب ملائیں گے آپ کا پورے ہفتے کا جو وظیفہ ہے، پورے ان 9 ربیع الاول تک کا جو ورد ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ اس میں اسم اعظم بھی ہے، اسم الہی بھی ہے۔ اسم اعظم تلاش کرنے والوں کے لیے اس میں اسم اعظم ملے گا، شفا تلاش کرنے والوں کے لیے اس میں شفا ملے گا، رزق لینے والوں کے لیے اس میں رزق ملے گا۔ اور کائنات کی جو چیز آپ نے، جو چیز اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتے ہیں، علم مانگتے ہیں، جو چیز طلب کرنا ہے، ان 2 آیات کو ملائیے گا آپس میں، اور سورہ طٰہٰ کی اور سورہ حشر کی آیت کو آپس میں ملائیے گا، تو یہ 2 آیتیں ایک آیت کا عنوان بن جائیں گی۔ اور وہ جو عنوان ہوگا وہ آپ کے لیے باعث رحمت، باعث برکت، باعث فضل اور رحمتوں کے در کھول دے گا کہ باب سبحان 7 دروازے اس کے استخراج میں، یہ لوگوں کے لیے، مخلوق خدا کے لیے ہے یہ، کہ اللہ کہتا ہے میں نے 7 دروازے کھولے، میری رحمتوں کے ہیں، میرے فضل کے ہیں، میری کرم سے ہیں، تم چاہو جدھر سے مرضی چلے آؤ۔ شرط ہے کہ اطاعت واطیع رسول، رسول کی اطاعت ہو، اللہ کی اطاعت ہو اور صاحب امر کی اطاعت ہو، تو پھر چلے آؤ۔ اور اطاعت اس کی کرو جو گمراہ نہ کرتا ہو، اطاعت اس کی کرو جو آپ کو راہ ہدایت پہ لاتا ہو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کی میں اجازت، میری دعائیں صدا آباد رہیں، صدا آباد رہیں، یہ ملک پاکستان سلامت رہے، اس کی ترقی سلامت رہے، اور ان کے لیے خاص کر کے جو مشکلات میں ہیں KPK میں اور کشمیر میں، جو بارشوں اور سیلاب سے، خدا بندہ کریم رحمت برسا، رحمت برسا۔ باعث حضور جب بادل اٹھتے تھے تو سرکار ایک دعا یہی پڑھتے تھے کہ اللہ یہ برسنے والے بادلوں کو زحمت نہ بنانا، رحمت بنانا۔ اس کے ساتھ والسلام، دعا گو۔